پھپھو کے ساتھ کچن سمیٹ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سپتگین اپنی محفوظ کرسی پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ شہوار نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں کنگھا پھیرا۔ سرخ چھوٹے چھوٹے پھولوں والی ہیئر پٹی ماتھے کے اوپر سے کھینچ کر لگائی، پیچھے کرلی بال کھلے چھوڑ دیے۔ چلیں پھپھو؟ پھپھو کو اندر کمرے میں آتا دیکھ کر وہ چادر اوڑھتے پوچھنے لگی تو وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ ایسے ہی چل پڑیں کیا؟ شادی شدہ بیٹیاں اچھے سے تیار ہو کر میکے جاتی ہیں، تم تو خیر سے نو بیاہتا ہو۔ مجھے ایسا نہیں لگا پھپھو، جب لگے گا تو میں بھی پورے 16 سنگار کر کے ہی جایا کروں گی۔ سپتگین نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا تھا، لیکن تب تک وہ چادر اوڑھتی باہر نکل گئی تھی۔ ٹھیک ہو در شہوار؟ شکر ہے ابا نے یہ نہیں پوچھا کہ خوش ہو در شہوار؟ آپ کیسے ہیں؟ آنسوؤں کا گولا حلق سے اندر اتارتے وہ مسکرائی تھی۔ کیسے کا تو پتہ نہیں، بس رات کو جب سونے لگتا ہوں تو نیند جلدی آ جاتی ہے اور دل پر کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ وہ بھیگی آواز میں بول رہے تھے۔ تمہیں مجھ سے گلہ تو ہوگا نا، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کر دی؟ ابا! وہ زور سے ان کے گلے لگی تھی۔ شام کو سپتگین انہیں لینے پہنچ گیا تھا۔ پھپھو نے اطمینان کی سانس لی۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی اماں سے؟ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ رات کو سونے کی تیاریوں میں تھی جب سپتگین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ شہوار کو اندازہ نہیں تھا وہ بغیر کسی لگی پٹی کے اس کے سامنے یوں سوال جواب کرنے کھڑا ہو جائے گا۔ کیا جتانا چاہ رہی تھی اماں کو کہ تم اس زبردستی کے بندھن سے خوش نہیں ہو؟ مجھے کچھ جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رخ موڑ کر وہ تکیہ درست کرنے لگی تھی۔ سپتگین نے اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف موڑا۔ بات سنو، کسی نے تمہاری کان پٹی پر بندوق نہیں رکھی تھی۔ تمہاری رضامندی کے بعد ہی میں نے اس نکاح کے لیے حامی بھری تھی۔ اماں کی خوشی۔ شہوار کے اندر سے دھواں اٹھنے لگا تھا۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑاتے سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے بھی صرف اپنے ابا کا حکم مانا ہے، انہی کی خوشی کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے، ورنہ مجھے ایسے انسان کا ساتھ نہیں چاہیے تھا جس کے دل و دماغ پر کسی اور کا قبضہ ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے اندر سلگتے احساس کو اس پر عیاں کر گئی تھی۔ صدف کی خوبصورتی، اس کے ناز و انداز کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ گداز کا جسامت، سانولی نمکین رنگت والی در شہوار نے خود کو نمایاں کرنے کے لیے کبھی کوئی تردد نہیں کیا تھا۔ اپنے حلیے سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن رہتی وہ صدف کی خوبصورتی کو دل سے سراہتی، لیکن اس کے اندر اس جیسا بننے کی خواہش نے کبھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ اب بہت کچھ بدل چکا تھا۔ سپتگین کی اس سے بڑھتی جانے والی حد درجہ بے نیازی یا شاید لا تعلقی کے پیچھے سے سب سے بڑی وجہ یہی نظر آئی تھی۔ اس نے یقیناً اپنے ساتھ ہمیشہ صدف کو سوچا ہوگا، جو ہنستی بھی تو لگتا کسی دور ویرانے کے مندر میں گھنٹیاں سی بج اٹھی ہوں۔ وہ عام سی در شہوار پر ایک نگاہ ڈالتا تو کیوں کر، وہ پہلی بار رقابت کی آگ میں تپش محسوس کر رہی تھی اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا اندرونی حلف شور اس پر ظاہر کر گئی تھی۔ بہرحال آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ جی کڑا کر کے اس نے کہہ ہی دیا۔ سپتگین کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ ضرور کروں گا، بس ذرا وقت تو آ جائے۔ اس دن اچانک صدف پہنچ گئی۔ پھپھو اثر پڑ رہی تھیں۔ شہوار رات کا کھانا بنانے کی غرض سے کچن میں آ گئی۔ فریج کھول کر جائزہ لیا، نہ گوشت، نہ آلو، نہ ہی کوئی اور سبزی۔ گہری سانس بھرتے اس نے فریج کا دروازہ بند کر دیا۔ سلیب کے اوپر دال، چاول اور مسالہ جات وغیرہ کے ڈبے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑی سی دال، تھوڑے سے چاول، اسے پھپھو کے معاشی حالات کا اندازہ تو تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ دال ٹرے میں ڈال کر اسے صاف کرنے کی غرض سے وہ باہر صحن میں امرود کی درخت کے نیچے رکھی چارپائی پر آ بیٹھی۔ تنگ ٹوٹی ہوئی گلی کے نکڑ پر ہی صدف کو اپنی لشکاریں مارتی گاڑی سے اترنا پڑ گیا تھا۔ نازک ہیل پہنے دروازے تک پہنچتے اس کی بس ہو گئی تھی۔ قیمتی گلاسز بالوں میں اٹکائے، ہاتھوں میں شاپنگ بیگ تھامے شہوار اسے اچانک سامنے دیکھ کر حیران سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صدف تم؟ ہاں یار، مجھے نہیں پتا تھا تمہارے دولت خانے پر آنے کے لیے مجھے اتنا خوار ہونا پڑے گا۔ سخت جلائے ہوئے لہجے میں بولتے اس نے بیگز چارپائی پر رکھ دیے تھے۔ اس کی آواز سن کر پھپھو بھی باہر آ گئی تھی۔ کیسی ہیں پھپھو آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا۔ انہوں نے ہمیشہ شکر ہی ادا کیا تھا۔ کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا۔
ان کے کہنے پر وہ پلاسٹک کی کرسی پر تکلفاً بیٹھ گئی۔ پھپھو چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ جب سے شہوار اس گھر میں آئی تھی وہ بہت خوش اور مطمئن رہنے لگی تھی۔ صحت پہلے کی نسبت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ شاویز نے اسلام آباد میں اپنی بوتیک کی نئی لانچ کی اوپننگ کی ہے تو اسی خوشی میں نے گھر میں دعوت رکھی ہے۔ باقی سب کو تو کال پر انوائٹ کیا ہے لیکن تمہارے پاس خود چل کر آئی ہوں۔ سوچا اس بہانے تم سے مل لوں گی اور تمہارا گھر بھی دیکھ لوں گی۔ چاروں اور نگاہیں دوڑاتے اس کا لہجہ کچھ تمسخرانہ سا ہو گیا۔ شہوار کو یاد تھا اس نے بہت عرصہ پہلے ہی پھپھو کے گھر آنا چھوڑ دیا تھا اور وہ اس کی ناپسندگی کو فطری جھجک اور لحاظ پر معمول کرتی رہتی تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر دال کی ٹرے اپنے پیچھے کھسکا دی۔ یہ میں تمہارے لیے لائی تھی۔ صدف نے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی صدف؟ اس کے چمکتے چہرے کی طرف شہوار سے دیکھا نہیں گیا۔ صدف نے بھرمائی اچکائی۔ ابھی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سادہ کپڑوں اور پیروں میں پہنی سیاہ دوپٹی چپل کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے بھی جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی تھی یہ تو اچھا ہوا شاویز نے جہیز لینے سے ساتھی سے منع کر دیا تھا اور میرا سارا جہیز کا سامان تمہارے کام آ گیا، ورنہ اماں لوگوں نے بھلا کہاں تیاری کر رکھی تھی۔ اور پھپھو ان کو تو رہنے ہی دو۔ پھپھو چائے لے آئی تھی۔ یقیناً انہوں نے بآواز بلند صدف کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ شہوار کو شرمندگی ہونے لگی تھی۔ غربت شرمندگی کے سوا اور کچھ نہیں۔ کم دودھ والی سادہ چائے اور بسکٹ کو دیکھ کر شہوار نے سوچا۔ آپ نے ہاں تکلیف کی پھپھو، میں اب چائے نہیں پیتی۔ شاید وہ پھپھو کا دل رکھنے کے لیے ایسا کہہ رہی تھی لیکن صدف کو دل رکھنا کہاں آتا تھا بھلا؟ یقیناً اس نے چائے پینا چھوڑ دی ہوگی۔ اچھا پھر کھانا کھا کر جانا۔ پھپھو دال کی ٹرے اٹھا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ کھانا؟ او مائی گاڈ! ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے اس نے گویا جرجری سی لی۔ اس لیے تمہیں منع کیا تھا مت کرو یہاں پر شادی۔ اگر اس وقت تم نے اپنے لیے اسٹینڈ لیا ہوتا تو آج اس پسیدہ سے گھر میں نہ بیٹھی ہوتی جو اس کی دیواروں سے ہی کر ٹپک رہی۔ تم تو کھانے کے معاملے میں بالکل بھی سمجھوتہ نہیں کرتی تھی۔ میں حیران ہو رہی ہوں یہ پتلے شوربے والی دال کیسے تمہارے لیے سخت اور جاتی ہے۔ سبکتگین لب اینچتے لمبے لمبے ڈاک برتن کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ برہم وہ دکھائے جس کے پاس کچھ ہو۔ اف، یہ صدف چلی کیوں نہیں جاتی؟ شہوار نے بے بسی سے سوچا۔ صدف جاتے جاتے پھپھو کو اور اسے فاسد اسرار اپنے گھر دعوت پر آنے کا کہہ گئی تھی۔ اس اینگری مین کو بھی لیتی آنا تاکہ اسے بھی پتہ چلے دنیا کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہے۔ شہوار اسے چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی تھی۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد ذرا سا باہر جھانک کر دیکھا۔ گلی کی نکڑ پر اس کا ڈرائیور سفید گاڑی سے ٹھیک لگا اس کا منتظر کھڑا تھا۔ شہوار نے دروازہ بند کر دیا۔